بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامدن و مصلیًا MN خان ریسرچ سوسائٹی سے حاضر خدمت ہے آپ کا بھائی مفتی نذیر احمد خان۔ آج کے نوجوانوں میں پھیلی ہوئی آوارگی، گمراہی کا سبب اگر ہم تلاش کریں تو ہم والدین کا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ ہم نے اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو قرآن کے ایک بڑے حق سے محروم رکھا ہوا ہے، انہیں دور رکھا ہوا ہے۔ قرآن کا ایک بڑا حق بڑے حقوق میں جیسے ایمان بالقرآن الحمدللہ موجود ہے، تلاوت قرآن، حفظ قرآن یہ بھی الحمدللہ اجتماعی طور پر ہم میں موجود ہے، دیندار طبقے میں اتباع قرآن یہ بھی موجود ہے، دعوت قرآن بھی موجود ہے، لیکن ایک بڑا لازمی حق فہم قرآن، اس پہ قرآن بہت زیادہ زور دیتا ہے۔ ہم اجتماعی طور پر قرآن کا یہ حق متروک ہو چکا ہے، فہم قرآن۔ میں نے عرض کیا نا کہ یہ لازمی حق کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اگر ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں وہ الفاظ قرآن نہیں پڑھ رہا، سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھ رہا ہے اردو زبان میں، فارسی زبان میں، انگریزی زبان میں، سورہ فاتحہ اس کا ترجمہ اس نے اپنی زبان میں پڑھ لیا، قرآن کی تلاوت کوئی سورت جو اس نے ملائی اس کا ترجمہ پڑھا، عربی الفاظ نہیں پڑھے، تو ہر مسلک کے علماء فتویٰ دیں گے کہ جی اس شخص کی نماز نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے آدھا قرآن پڑھا، یعنی صرف ترجمہ پڑھا، الفاظ نہیں پڑھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصول فقہ کے علماء اور مفسرین کرام جب قرآن کی تعریف کرتے ہیں، یعنی ڈیفینیشن کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں القرآن هو اللفظ والمعنى جميعا۔ قرآن الفاظ اور معنی دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ معنی پڑھا، الفاظ نہیں پڑھے، تو چونکہ تلاوت ادھوری رہی، تلاوت میں نقص آیا، نقص کے ساتھ، نقص کی وجہ سے اس کی نماز نہیں ہوئی۔ تو اگر ہم اس کے الٹ کر دیں، ایک شخص نے الفاظ رٹے ہوئے ہیں لیکن اسے معنی بالکل نہیں آتا، تو یہ بھی تو ایسے ہی جرم ہے جیسے ترجمہ پڑھ رہا ہے اور الفاظ نہیں پڑھ رہا، تو الفاظ پڑھ رہا ہے اور اسے ترجمہ نہیں آتا۔ المیہ ہمارا یہ ہے کہ آج متن قرآن سے تعلق تلاوت کا ہے، مسجد میں اور مدارس میں قرآن کی تلاوت الحمدللہ ہو رہی ہے، حفظ قرآن کا یہ حق بھی ادا ہو رہا ہے۔ آج الحمدللہ ہر مسجد میں تحفیظ قرآن کے مدارس ہیں، لیکن قرآن کا ایک بڑا حق فہم قرآن۔ آپ عام طبقہ چھوڑیں، آپ دیندار طبقہ لے لیں، دیندار طبقے میں خانقاہ کے حضرات بھی ہیں، تبلیغ کے بزرگان بھی ہیں، اور اسی طرح ہماری مسجد کے جو پابند نمازی ہیں ان کو بھی آپ لے لیں، ہم سب اپنا محاسبہ کریں۔ کیا ہمیں قرآن کا ترجمہ آتا ہے؟ کہ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ہمیں سمجھ میں آتا ہے؟ جواب نفی میں ہوگا، ترجمہ نہیں آتا۔ اور المیہ ہمارا یہ ہے کہ اس ترجمے کو، یعنی سمجھ کے قرآن پڑھنا، فہم قرآن، اس حق کو ہم حق ہی نہیں سمجھ رہے۔ ہم سمجھ رہے تلاوت سے قرآن کا حق ادا ہو گیا، حفظ سے بچے کو حافظ بنا لیا، اس سے حق ادا ہو گیا، لیکن فہم قرآن سے آج ہم دور ہیں اور اس فرض کو فرض ہی نہیں سمجھ رہے۔ حالانکہ قرآن کریم کی ایک نہیں بے شمار آیات اگر آپ پڑھیں تو قرآن کریم کا سب سے زیادہ زور، جیسے اتباع قرآن پہ سب سے زیادہ زور ہے، اسی طرح فہم قرآن پہ بھی سب سے زیادہ زور ہے۔ جیسے قرآن کریم کی آیت والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، سورہ فرقان کی آیت ہے۔ جب ان کے سامنے
قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو قرآن کریم پر وہ اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے۔ بہرا کیا مطلب؟ ایک بندہ سن رہا ہے سمجھ نہیں رہا، ایک بندہ دیکھ رہا ہے سمجھ نہیں رہا، تو اس کو اندھا ہی کہتے ہیں، بہرا کہتے ہیں۔ آج ہم قرآن دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے، ریڈنگ ہوتی ہے وداؤٹ میننگ۔ قرآن سن رہے ہوتے ہیں لیکن قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن ہمارے اندر انقلاب کیسے برپا کرے گا؟ قرآن کریم کی جو سب سے بڑی صفت ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، سورہ اسراء کی آیت ہے۔ بے شک یہ قرآن انسان کو چلاتا ہے صحیح راستے پر۔ صحیح راستے پر مجھے تبھی چلائے گا جب میں قرآن پڑھوں گا اور قرآن کو سمجھوں گا۔ قرآن سمجھوں گا تو میرا دل متاثر ہوگا، میری زندگی اس سے متاثر ہوگی اور میری زندگی میں انقلاب برپا ہوگا۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جیسے الحمدللہ ہر مسجد میں تحفیظ کے مدارس موجود ہیں، ہر مسجد میں شعبہ تحفیظ ہے، ناظر قرآن کا شعبہ بھی ہر مسجد میں ہوتا ہے۔ اس شعبہ تحفیظ کے ساتھ ہم ایک شعبہ جوڑ دیں، فہم قرآن، تدبر قرآن، کہ ہر حافظ بننے والا بچہ جب وہ یاد کر رہا ہو تو کم سے کم 2 پیریڈ، آدھے گھنٹے کے 2 پیریڈ ہم عربی کے بھی لگا دیں، ساتھ ساتھ چلائیں۔ ایک عربی گرامر، نحو صرف، اور دوسرے نمبر پہ عربی زبان، اس کو ہم ساتھ ساتھ چلائیں۔ صرف کی گردانیں یاد کروائیں، پھر اس کے بعد عربی پڑھائیں، عربی گرامر سکھائیں۔ یہ ساتھ ساتھ 1 گھنٹے یا 40 منٹ کا یہ سلسلہ حفظ کے ساتھ ساتھ چلتا رہنا چاہیے۔ جب یہ بچہ حفظ کر لے تو حفظ کرنے کے بعد ظاہر ہے اس کو عربی بھی ایک حد تک آ رہی ہوگی، عربی گرامر سے بھی اس کو واقفیت ہوگی۔ اس وقت اس کے لیے ہم ایک ترتیب بنا لیں اور پورا قرآن، ظاہر ہے کہ جب قرآن سے، عربی زبان سے اس کی انسیت ہوگی تو اس کے بعد پھر پورا قرآن ہم ترجمے کے ساتھ پڑھا دیں۔ قرآن پکا بھی ہو جائے گا اور قرآن پورے ترجمے کے ساتھ ختم بھی ہو جائے گا۔ یہ ترتیب الحمدللہ آج ہم نے اپنی مسجد میں الحمدللہ ہم نے شروع کر دی ہے، اور ضرورت اس وجہ سے محسوس کی کہ ہمارے بہت سے بچے جو حافظ بچے عموماً او لیول کے بعد یہ جاتے ہیں سب باہر ملک میں۔ باہر ملک جب جاتے ہیں تو یہ عصری تعلیم کے حوالے سے ان کے پاس تعلیم تو ہوتی ہے، لیکن اپنے دین کا علم، اپنے دین کی سمجھ یہ ان کے پاس نہیں ہوتی، صرف رٹے رٹائے الفاظ ہوتے ہیں، رٹا رٹایا قرآن ہوتا ہے۔ جب باہر اس گمراہ ماحول میں جاتے ہیں تو پھر ان کے دلوں میں اپنے دین کے تعلق سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ اس شکوک و شبہات کا ان کے پاس جواب ہی اس لیے نہیں ہوتا، یا وہ شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں ان کے پاس جواب اس لیے نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ اپنے دین کے تعلق سے وہ بیچارے جاہل ہوتے ہیں، ان پڑھ ہوتے ہیں، انہوں نے کچھ نہیں پڑھا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو آوارگی سے اور گمراہی سے بچا نہیں پاتے، اور چلتے چلتے اللہ معاف کرے ایسی بہت سی مثالیں ہمارے آس پاس، میرے سامنے ایسی بہت سی مثالیں آئی ہیں کہ بہت سے نوجوان ہیں، وہ ابھی جب آئے ہیں تو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ اگر ایک مرد ایک عورت سے شادی کر سکتا ہے تو ایک مرد دوسرے مرد سے کیوں نہیں کر سکتا؟ ایک عورت دوسری عورت سے شادی کیوں نہیں کر سکتی؟ ظاہر ہے میری پسند ہے، کسی کی پسند، کسی کی دلچسپی عورت میں ہوتی ہے، کسی کی دلچسپی مرد میں ہوتی ہے۔ یہ باتیں وہ لوگ کر رہے ہیں، وہ نوجوان کر رہے ہیں جو یہاں پکے نمازی تھے، او لیول کر کے باہر کے ملکوں میں گئے، اور آج جب وہ واپس آئے تو اس گمراہ ذہن کے ساتھ واپس آئے۔ قصور کس کا؟ قصور ہم والدین کا، کہ ہم نے قرآن کو متروک کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے۔ یہ جو قرآن کریم میں ہے نا، سورہ فرقان میں وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے کہ میری امت نے قرآن کو ترک کر دیا تھا، قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ آج ہم کہیں کہ قرآن متروک ہے، کس تعلق سے؟ الحمدللہ سب کا ایمان ہے قرآن پر، ایمان بالقرآن، یہ حق متروک نہیں ہے۔ تلاوت قرآن، حفظ قرآن، یہ حق متروک نہیں ہے۔
اتباع قرآن الحمدللہ یہ بھی ایک بڑی حد تک متروک نہیں ہے. دعوت قرآن ہمارے تبلیغ والے حضرات علماء قرآن کو پھیلا رہے ہیں، لیکن جو متروک ہے اجتماعی طور پر وہ فہم قرآن ہے، یہ متروک ہو چکا ہے. ہم میں کتنے لوگ ہیں، کتنے پکے نمازی ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں اور ان نماز میں ان کو قرآن سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور نماز کے جو الفاظ ہیں وہ ان کو سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں. قرآن کا سب سے بڑا حق جو 3 حقوق قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں مذکور ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. پہلا حق تلاوت ہے جو الحمدللہ ادا ہو رہا ہے، تلاوت، حفظ، الفاظ تجوید کے ساتھ پڑھے جا رہے ہیں. دوسرا جو حق ہے یعلمہم الکتاب ویعلمہم، کہ قرآن ان کو سمجھائے گا. پیغمبر کا کام ہے قرآن امت کو سمجھانا. آج قرآن ہم کہاں سمجھا رہے ہیں؟ علم قرآن کہاں دے رہے ہیں ہم لوگ؟ اور تیسرا حق اتباع قرآن، قرآن کے ذریعے اپنی اصلاح. تو اس وقت ہم سب کو فکر مند ہونا چاہیے، اور اس کام کو جب تک فہم قرآن کو ہم ضروری نہیں سمجھیں گے، فرض نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک اس حق کے ادا کرنے کی فکر نہیں ہوگی. الفاظ قرآن کے پڑھنے سے ہم کہہ سکتے ہیں نماز صحیح ہو گئی، لیکن نماز قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ ہماری جو تلاوت ہے یہ تلاوت ادھوری ہے. لہذا فہم قرآن کے بغیر ہم نماز کو صحیح فتوے کے اعتبار سے صحیح تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ نماز قبول نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک بڑے نقص کے ساتھ ہے، اور وہ یہ کہ ہم نے قرآن پڑھا، تلاوت کی، سمجھے بغیر. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.